ان آیات مقدسہ میں اپنے پاک نبی سید عربی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اللہ کی کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری بس اس کی تلاوت کریں، پڑھیں، آپ سنیں، کیونکہ یہ قرآن ایسا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، کوئی بھی اس کے کلمات میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی کتابیں آئی ہیں، اللہ نے جو اتاری ہیں وہ بھی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، لیکن وہ سب ختم ہو گئی۔ اب دنیا میں تورات موجود ہے لیکن مغیر ہے، محرف ہے، مبدل ہے، بدل ڈالا گیا۔ یحرفون الکلمہ عن مواضع، پورے کے پورے کلمات کو انہوں نے اپنے مواضع سے بدل ڈالا۔ اور یاد رکھو، سمجھو، ایک ہے تحریف لفظی کہ لفظ ہی بدل دیا جائے، ایک ہے تحریف معنوی کہ لفظ تو نہ بدلے لیکن معنی بدل دیا جائے، ایک ہے تحریف باعتبار لحن کے، یعنی ایسے ادا کیا جائے کہ معنی دوسرا پیدا ہو۔ اب دیکھیں نا کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن ادا کرنے میں معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے لفظ ہے کیا بات ہے، اب ایک سوال ہے کہ کیا بات ہے، لیکن اگر اسی کو آپ تھوڑا سا غصے سے کہیں کیا بات ہے، اب معنی بدل جائے گا۔ اب آپ ڈانٹ رہے ہیں، پہلے تو پوچھ رہے تھے نا، اچھا اسی کو اب یوں کہیں آپ کہ کیا بات ہے، تو اب یہ تعریف ہو جائے گی، حالانکہ لفظ وہی ہے، صرف اس کے ادا کرنے سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہودی آتے تھے تو وہ بطور نعوذ باللہ بغض کہتے تھے رائینا، لفظ تھا رائینا، حضور ہماری طرف توجہ فرمائیں، لیکن کہتے رائینا، اے ہمارے بکریوں کے چرواہے، رائی کہتے ہیں بکریاں چرانے والا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ لا تقولوا رائینا، خبردار آئندہ یہ لفظی استعمال نہ کرو۔ اسی طرح ایک دن سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ یہودی گزرا، تو اس نے کہا السلام علیکہ یا محمد، تو سیدہ غصے میں آگے فرمایا علیکہ لعنت اللہ وغضب اللہ، تو اللہ کی لعنت۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں ہوں بدبخت کیا کہہ رہا تھا، السلام علیکہ، سام کہتے ہیں موت کو، بجائے السلام علیکہ اس نے کہا السلام علیکہ، سام مانا موت۔ تو میں اس لیے فرمایا عائشہ دیکھو، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے بھی سنا لیکن میں نے جواب دے دیا کہ وعلیکہ، اب اللہ میری دعا سنیں گے یا یہودی کی دعا سنیں گے؟ تو جواب ہو گیا، گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی تعریف ہے کہ ایک لفظ گرانے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے، یاد رکھو لفظ تو بڑی بات ہے، صرف اگر اس کے نقطے بدل دیے جائیں نا تب بھی معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، اگر غین کے بجائے عین لگا دو اللہم اغفر لی، مانا اللہ مجھے ہلاک کر دے۔ اب ایک نقطے کا فرق ہے کہ اغفر یا اغفر،
اس کو اردو کے کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑھتے رہے۔ ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ اب محرم تھا، نیچے نکتہ لگا دو تو مجرم ہو گیا۔ تو نکتے سے بھی تبدیلی آ جاتی ہے، کبھی لعن سے بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور کبھی تو یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کلمات کو ہی بدل دیتے ہیں۔ انطاکیہ کے لوگ آئے مدینہ منورہ میں، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام مہمان ہوئے تھے، لیکن ان بستی والوں نے کھانا نہیں دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوا، انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی سے۔ تو بہرحال ایک بڑا واقعہ ہے، بڑا قصہ ہے۔ تو اب وہ مدینے آئے، وہ مسلمانوں کو، صحابہ کو ملے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہ ایک بڑا داغ ہے کہ اللہ کے 2 پیغمبر آئیں اور ہم ان کو کھانا بھی نہ دیں۔ تو اگر آپ مہربانی کریں قرآن میں صرف ایک نقطہ نیچے کا ہٹا کے اوپر 2 نقطے لگا لینا تو ہماری عزت بچ جائے گی۔ اب تو جو بھی قرآن پڑھے گا تو ابو پڑھے گا نا، ہے ہی ابو۔ اگر آپ یہاں لکھ دیں فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، کہ وہ آئے مہمان نوازی کے لیے، ابو مانا انکار ہے، اتو مانا آنا ہے۔ سننے کا اللہ کی بندی ہے، تو اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس میں تھوڑا ہے کہ ہم نقطے بدل ڈالیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود اٹھا لی ہے، کوئی اس میں رد و بدل کر ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں یہودیوں نے زور لگا لیا، یہودیوں کے بعد روافض نے، روافض شیعہ رافضی جو بھی سمجھیں، انہوں نے بھی بڑا نعوذ باللہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھو، یہ ظاہری تقیہ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ظاہری باتیں ہیں۔ اگر مانتے ہو تو جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے، ان کتابوں کا انکار کرو۔ تمہاری جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن جو ہے انہ زید فیہا ونقص منہا، اس میں بڑھایا بھی گیا ہے، گھٹایا بھی گیا ہے۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن جمع کیا ہے اصحاب ثلاثہ نے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان نے، تو انہوں نے اہل بیت کے حق میں جتنی آیتیں ہیں ساری نکال دی ہیں۔ تو تم کہو بھی یہ کتابوں والے جو ہیں یہ غلط ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اسی طرح انہوں نے اپنا جو ترجمہ لکھا ہے قرآن کا، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت مبارک ہے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے محبوب اللہ کا دین پہنچائیں، پیغام پہنچائیں۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا پھر آپ نے فریضہ رسالت پورا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک حرف تھا حضرت علی کی شان میں جو صحابہ نے حذف کر دیا، اصل آیت تھی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فی امامت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ انہوں نے کہا امامت علی والا لفظ جو ہے یہ صحابہ نے گرا دیا ہے۔ اور کبھی کبھی یعنی آدمی کو اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے نا میرا بھائی، یاد رکھو، جھوٹ ہوتا ہے، ہنسی آتی ہے کہ 1400 سال کے بعد مقبول جس نے ترجمہ قرآن لکھا ہے شیعہ کا، اس کو تو پتہ لگ گیا کہ حرف میں ایک نقص ہے، لیکن حضرت علی کو پتہ نہیں لگا جب قرآن موجود تھا۔
انہوں نے تو کھڑے ہو کے دعویٰ نہیں کہ اللہ کے بندے یہ میری امامت کا اعلان ہے، تم نے کیسے حذف کر دیا ہے؟ حضرت حسن حسین کو بھی پتہ نہیں لگا، کربلا میں یزید کے مقابلے پہ شہید ہو گئے، قرآن بدل دیا گیا تو حضرت حسین خاموش رہے۔ یعنی جھوٹ کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے بھی بڑا زور لگایا ہے قرآن شریف کو بدلنے کے لیے، اور قرآن کے معانی کی ایسی ایسی تصریحات کی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اچھا، اب یہودیوں نے بھی زور لگانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے خود ایک قرآن نیا لکھ دیا ہے، اس کا نام ہے الفرقان۔ چونکہ قرآن جیسے نام قرآن ہے، فرقان بھی تو ہے، انہوں نے رکھا ہے فرقان۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنی آیات جہاد کے بارے میں تھی نا وہ ساری حذف کر لی۔ وہ کہتے ہیں یہ اچھا مذہب ہے کہ صرف مارنا سکھاتا ہے کہ مارو قتل کرو۔ حالانکہ یہ بھی بڑا جھوٹ ہے۔ ایک ہٹلر نے کتنے بندے مارے ہیں ایمان سے کہیں آپ؟ کتنے آدمی قتل کیے؟ ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور صرف قتل نہیں کیا بلکہ اس نے کہا کہ ان کو قتل کرنے کے بعد بھی ایک بند کمرے میں بند کیا جائے، وہاں گیس چھوڑا جائے تاکہ ان کے پورے اعضاء جو ہیں وہ گیس بن جائیں گے، اور وہ گیس جو ہے ہم اپنے کھیتیوں کو دیں گے تاکہ کھیتیاں زیادہ جلدی اگیں گی۔ یعنی ظلم کی انتہا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھ لیں کہ جاپان پہ ایٹم کس نے گرایا؟ کہ ایک ایٹم بم سے تقریباً 80 لاکھ کی آبادی تو اسی وقت ختم ہو گئی، لیکن آج تک بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان پر بھی وہ تابکاری اثرات موجود ہیں۔ یہ ظلم ان کو نظر نہیں آتے۔ او اسلام نے کہا قتل کرو، وقتلوہم حیث وجدتموہم، قتل کرو کافروں کو، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ ان کو یہ بڑا جلدی نظر آ جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حضور پاک نے تو نبوت ملنے کے بھی 13 سال بعد تک کوئی جنگ نہیں کی۔ جنگ بدر پہلی اسلام کی جنگ ہے، وہ بھی جنگ نہیں تھی، وہ تو ارادہ ہی نہیں تھا حضور کا جنگ کرنے کا۔ یہ تو پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ جی کچھ صحابہ انکار کر گئے، کچھ نہ آئے، وہ جنگ کی ارادہ ہی نہیں تھا تو انکار کا کیا مطلب؟ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ اہل علم سے رابطہ رکھ، جو مرضی آتی ہے منہ سے کہہ دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کا تھا کہ ان کو اقتصادی ضرب لگائی جائے، اور حضور نے خود اختیار دیا تھا جو چلے چلے، جو نہ چلے نہ چلے۔ باقی اصولی بات ہے کہ ایک جنگ ہے اور اتفاق یہ ہو گیا کہ قافلے کے بجائے ابو جہل سامنے آ گیا۔ تو اب حضور بھی پریشان ہوئے، بھئی ہمارے ساتھ تو 313 آدمی ہے اور سامنے دشمن ہے 1000 کا مسلح، اور وہ جنگ کا عادی ہے، میرے ساتھ تو سارے انصاری صحابہ ہیں جو کبھی جنگ لڑے ہی نہیں، یہ تو کھجوروں کے باغ لگانے والے لوگ ہیں، نہ انہوں نے کبھی جنگ دیکھی، نہ یہ لڑاکا قوم ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ بھاگ گئے، کچھ ڈر گئے، کچھ ہٹ گئے، اور خدا کا خوف کرو کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور ہماری وجہ سے پریشان ہیں، تو حضرت سعد آئے جو انصار کے بڑے تھے،
انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کا دوبارہ گانا ہمیں خبر لگی ہے کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان ہیں. لسنا اصحاب موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں کہ کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جانو تمہارا خدا جانے جا کے کافروں سے لڑو، ہم نہیں لڑتے. نَحْنُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، ہم محمد مدنی کے غلام ہیں. میرا مدنی ہم آپ کے آگے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے پیچھے کٹیں گے. جب تک انصار کا ایک بچہ زندہ ہے دشمن کی تلوار محمد مدنی کی طرف نہیں اٹھ سکتی. یہ بھاگ گئے تھے. خدا کا خوف کرو. کیا کہہ رہے ہو؟ جن بدریوں کی قربانی پہ خدا اتنا خوش ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اطلع الی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کی طرف نظر رحمت فرمائی اور فرمایا میرا مدنی ان کو خوشخبری دے دو کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو کچھ کرو میں نے تمہارے لیے جنت رکھ دی ہے. یہ بھاگ گئے تھے. کچھ تو خدا کا خوف کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ ہو جائے. آپ تو چاہتے تھے نا کہ کافر کو ہم پکڑ لیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ نہیں، فیصلہ ہو جائے اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا انتظام کر دیا کہ اب دیکھیں کہ ابو جہل کا 1000 کا لشکر ہے اور یہاں 313 ہیں جن کو تم بھاگنے والے کہہ رہے ہو. یہ 313 عدد ہے اللہ کے رسولوں کا. ساری دنیا میں اللہ نے 313 رسول بھیجے ہیں. آج بدر میں بھی میرے مدنی کے ساتھ 313 ہے. 14 بھی تو ہو سکتے تھے، 12 بھی تو ہو سکتے تھے. اللہ نے چن لیا اصحاب بدر کو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تم کمزور تھے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا اس جنگ بدر میں بھی کیا تھا کہ نہ تلواریں، نہ ڈھالیں، نہ نیزے، کچھ بھی نہیں. کھجور کی چھڑیاں کاٹ کے حضور پکڑا دیتے تھے، یہ تمہاری تلوار ہے. اسی طرح جنگ ہوتی ہے. لیکن وہ منظر تھا، ایک طرف میرے مدنی کی شمع رسالت تھی اور دوسری طرف پروانے اور دیوانے تھے. اللہ کو وہ منظر اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دو 3,000 من الملائکۃ منذرین، میں 3000 فرشتہ بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے. حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا، 3000 کی کیا ضرورت تھی. تو اکیلے جبریل پر مارتے تو ان کا ستیہ ناش ہو جاتا. لیکن اللہ نے نبی کی شان بڑھانی تھی کہ ایک نہیں ہم 3000، اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم اور بھی 2000 بھیج دیں گے، 5000 پورا کر دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اور یاد رکھیں کہ ساری جتنی جنگیں میرے مدنی پاک کے زمانے میں ہوئی ہیں، سرکار دو عالم کے جہاد سے صرف 27 کافر قتل ہوئے ہیں. 27. تم نے 27 لاکھ مار ڈالے ہیں تو تمہارا کوئی ظلم نہیں ہے. مسلمانوں کی بات تمہیں بڑی چبھتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے قرآن کی بڑی بڑی تعریف، انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس کے بجائے لکھ دیں أَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. صاحب نے کہا نہیں، قرآن کی تو زبر زیر بھی نہیں بدل سکتی. کیوں نہیں بدل سکتی؟ کہ اللہ نے اتارا ہے. کیوں نہیں بدل سکتی؟ کہ یہ کتاب اللہ ہے. کیوں نہیں بدل سکتی؟ کہ یہ کلام اللہ ہے. اور اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ.
لوح محفوظ. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ لا یمسہ الا المطہرون. یہ تو ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کو ناپاک ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں. اور جو اس کو نقل کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. تو قرآن اتنا محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں، پھر بیت العزہ میں، آسمان دنیا پر، اس کے بعد سرکار مدنی کے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. کوئی قرآن کا کیا مقابلہ کرے گا؟ عرب کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے فصاح، جن کو اپنی کلام پہ اتنا ناز تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، جو اپنی کلام پہ اتنا ناز کرتے تھے کہ کعبے پہ آ کر لٹکا دیتے تھے لکھ کے کہ جی ہمارا مقابلہ کرو. ایک اللہ کے بندے نے قرآن کی چھوٹی صورت لکھ کے لٹکا دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سارے شاعر آئے، کوئی جواب نہ لکھ سکا. ربیہ کو لے کے آئے، اس نے پڑھا، اس کے بعد نیچے لکھ دیا کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر. خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا ہم کیسے مقابلہ کریں، انسان کا کلام ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلماتہ لا مغیر لها ولا محرف لها ولا یزید فیہا ولا ینقص منہا فلن تجد من دونہ ملتحدا. اگر میرے نبی آپ نے میرا قرآن نہ پڑھا، نہ سنایا، نہ سمجھایا، پھر اللہ کے سوا کون ہے جو تیری مدد کرے گا؟ کوئی تیرا ناصر، کوئی تیرا ولی، کوئی تیرا مددگار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم، پہلا حکم کیا ہے؟ تلاوت کتاب. دوسرا حکم کیا ہے کہ اللہ والے جو صحابہ ان کے ساتھ رہو. واللہ